ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر رکھی ہے. اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ خون کو دھکیلنا، پھر نس نس میں پہنچانا، پھر ٹک ٹکیں اوپر آتی ہیں، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں. اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا. اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا گیا. نس نس میں جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کسی کو آتا ہے تو بتائے. وہ ٹک ٹک اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچاتی ہے. جب نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو ایک دفعہ اللہ کرے گا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں. سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا ایک دفعہ اگر دل اللہ کہے تو. کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو تیرے مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں. دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا. خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ خدا خود پوچھے بتا دے. وہ جو پہلا درجہ ہے وہ مسلمان کا ہے. یہ درجہ یہ مومن کا ہے. صورت اعراف میں ہے کہ اعراف نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مسلمان میں فرقے ہیں، تنازع ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور جب مومن بن جائے گا، دل میں نور آ جائے گا تو یہ نہیں کہے گا میں بہاتی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں. یہی کہے گا امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یہ مومن کا درجہ ہے. اس کے بعد ولایت شروع ہوتی ہے. لوگ کچھ تعویذ دیتے ہیں یا علم تھوڑا حاصل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ولی بن گئے. نہیں، ولایت بہت دور ہے. اب تم لوگ آئے ہو، تم کو بتا رہے ہیں کہ ولایت کیا ہوتی ہے. ولایت کوئی آسمان سے نہیں ہے، تمہارے اندر ہے. سب کے اندر وہ ولایت موجود ہے. تم نے دیکھا ہوگا رات کو خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو. تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہاری کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرے شہر میں گھومتی ہے. وہ لطیفہ نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، وہ ہر کسی کی آزاد ہے. وہ خواب میں شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے. اب جب تمہارے اللہ کا نور پھیل گیا تو وہ رحمانی چیزیں بھی اندر جاگ اٹھی. اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں پہ جھاڑو دے رہے ہو. رخ پلٹ گیا. 3 سال تک تم اس دل کو، دھڑکن کو اللہ اللہ میں ملاتے رہے. کبھی بند ہو گئی، کبھی ملی، کبھی بند ہو گئی. 3 سال کے بعد تم ڈٹ کے سوتے رہے اور وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہا. سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاگتے ہو سوتے ہوں تو کچھ سوتے ہو جاگتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. اب یہ مرتبہ مل گیا. اب جو تمہارے اندر مخلوقیں ہیں، تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں، 7 لطیفے ہیں. باقاعدہ حدیث شریف میں ان کے نام ہیں. لطیفہ ہے قلب، سری، روح، خفی، اللہ. اور 9 ان کے خلیفے ہیں. 16 ایک تم 17. اب اللہ اللہ کے نور سے وہ مخلوقیں اب جاگنی شروع ہو گئی. 12 سال تک اتنی وہ جوان ہو گئی کہ اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں. تم نے سوچا یہ حضور پاک کے قدموں میں. بولے شاہ فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیحی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے.
اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہوا ہے, تم نے سوچا یہ چیز اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا, نہیں رکی, کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا, تم وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے, اور یہ تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان چیزوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے؟ مرنا تو ہے نا. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ روحیں سب کی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں, یہی عقیدہ ہے نا. اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں پھر ان دربار میں کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ روح ان دربار والوں کو بھی اوپر چلی گئی, لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی. نماز پڑھتی, ذکر کرتی, لوگوں کو فیض پہنچاتی, اور قیامت تک اس کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں, فوراً اوپر پہنچے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. تو اس پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی, 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. سونا ہوگا, جو تو اہل محبت ہیں وہ تو کہتے ہیں ایسا ہوا, پتہ نہیں کیسے ہوا. جو لوگ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا, اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں وہاں جا کے کھانا کھا رہے تھے. اگر